السلام علیکم۔ ہر انسان کی زندگی ایک کہانی ہے۔ کہانیاں تو بہت سنی اور لکھی ہوں گی، لیکن یہ ایسی انوکھی روادات ہے کہ شاید ہی کسی عورت نے ایسی زندگی بسر کی ہو۔ فریحہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ کہانی اسی کی زبانی لکھی ہے۔ بدصورت نہ تھی میں، یہ بات بہت بعد مجھے پتہ چلی کہ بدصورتی کا توق زبردستی میرے گلے میں پہنایا گیا ہے۔ سچ ہے کہ خوشیاں انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور حالات اس کو خوبصورت سے بدصورت بھی بنا سکتے ہیں۔ جن دنوں میری عمر کے تمام بچے اسکول جاتے تھے، مجھے اسکول جانے کی اجازت نہ تھی۔ ماں نے آتے ہی جانے میرے باپ پر کیا جادو کر دیا کہ جو وہ کہتی مان لیتے۔ یہ نئی اماں میرے باپ سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ ابا 40 برس کے اور یہ 18 برس کی خوبصورت سی لڑکی۔ ابا تو کیا، میں خود اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ہر سال ایک نئے بچے کی آمد شروع ہو گئی۔ ان بچوں کی پرورش کا بوجھ مجھ پر آن پڑا۔ میں ان دنوں 10 برس کی تھی۔ اماں نے کہا، بیٹی فریحہ، اگر تم اسکول جاؤ گی تو میں اکیلی تمہارے بہن بھائیوں کو نہ سنبھال پاؤں گی۔ بہتر ہے اسکول چھوڑ دو۔ میری کیا مجال، آگے سے انکار کرتی۔ جو اماں کہتی وہی حکم ابا کا بھی ہوتا۔ اپنے محلے کے ساتھی لڑکیوں کو رشک بھری نگاہوں سے اسکول جاتے دیکھتی اور آنسو پوچھ لیتی۔ ماں کے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا، ان کا منہ دھلانا، کپڑے بدلنا، سارے کام مجھے بہت مشکل لگتے تھے۔ اوپر سے اس سرخیز عورت نے 2 بار جوڑواں بیٹوں کو بھی جنم دیا۔ گھر میں تو بچوں کی ریل پیل ہو گئی اور ان کی آڑ میں میرا منیدہ نکل گیا۔ بچوں کے پیچھے سارا دن بھاگ بھاگ کر تھک جاتی۔ پیٹ بھر کھانا کھانے تک فرصت نہ ملتی۔ ادھر کھانا کھانے بیٹھی، ادھر آواز پڑ جاتی، اے بیٹی فریحہ جلدی دوڑ کے آنا، دیکھ تو تیرے بھائی منو نے کیا کر دیا ہے۔ بس جو اس نے کیا ہوتا دیکھ کر جی متلا جاتا۔ ان کے پیمپر ڈائپر لگاتے میری بھوک اڑ جاتی۔ ماں کی شادی کو 5 برس ہوئے اور 6 بچوں کی پلٹن تیار کر لی۔ مجھے اس پلٹن نے اتنا ہلکان کرایا کہ قد چھوٹا اور ہاتھ پاؤں کمزور ہو گئے۔ کپڑے تبدیل کرنے کا ٹائم ملتا مجھے نہ نہانے دھونے کا۔ میری تو شکل ہی عجیب ہو گئی، صورت پر مسکینی آ گئی، جس باعث میں ہاسی ہونے کو بدصورت ہو گئی۔ جو دیکھتا کہتا لڑکیاں بڑھتی ہیں تو رنگ روپ نکالتی ہیں، اس عمر میں تو اس مینڈک بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ فریحہ ہائے، اس پر تو کس چڑیل کا سایہ پڑ گیا ہے۔ جو بڑی ہوتی جا رہی ہے بدصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں 14 برس کی تھی، جس عمر میں لڑکیاں آئینے سے باتیں کرتی ہیں اور میں ڈر کے مارے شیشے کے سامنے کھڑی نہ ہوتی۔ سب بدصورت کہتے تھے تو آنکھوں نے بھی کسی خواب کو اپنے اندر جگہ نہ دی۔ سہانے خواب دیکھنے کی عادت تو ان لڑکیوں کی ہوتی ہے جو سکھ کی چھاؤں میں پلتی ہیں۔ میں نے کسی شہزادے کے بارے میں سوچا نہ، مجھے جو دیکھتا میرے حلیے پر ہنستا، مذاق اڑاتا۔ میرے کزنز، فریحہ تم ہمارے خاندان سے نہیں لگتی، سر بڑا قد چھوٹا۔ ان کی بھپتیاں سن کر میری شکل پر ہوائیاں اڑنے لگتی، رنگت پھیکی پڑ جاتی۔ سب میرے ہونٹ صورت دیکھتے، کوئی اچھی سیرت کو نہ دیکھتا۔ یہ بڑے زہریلے نشتر تھے جو میرے دل پر لگتے تو میری روح کانپ اٹھتی، سوچتی کاش میں بدصورت نہ ہوتی۔ اب تو کوئی کزن یا مہمان گھر آتے، میں ان کے سامنے جانے سے کتراتی، ان سے چھپنے کی کوشش کرتی۔ بچپن میں تو خوبصورت ہوا کرتی تھی، اب خاندان بھر کے ماتھے پر نظر کا ٹیکا کیسے بن گئی۔ حالات نے ہی تو مجھے بدصورتی کا یہ توق زبردستی پہنایا تھا۔ میری ایسی صورت پر کب کوئی اچھا رشتہ آئے گا، اچھے رشتے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ادھر باپ کو میری شادی کی فکر پڑی تھی، مگر ماں کا کہنا تھا ابھی یہ چھوٹی ہے، ابھی اس کی شادی نہیں کرنی۔ لڑکیاں چھوٹی بھی ہوں تو ماں باپ کو فکر مند کر دیتی ہیں، پالنے میں ہی وہ پرایا دھن ہوتی ہیں۔ ذرا سا قد نکالنے تو اس پرائے دھن کو چوری ہو جانے کا ڈر پڑ جاتا ہے۔ وقت تو تیزی سے گزرتا ہے، دیکھتے دیکھتے میں 22 برس کی ہو گئی۔ اب بھی ماں کو چھوٹی لگتی تھی، جبکہ ان کی اپنی پلوٹی کی بیٹی میرے برابر کی ہو گئی تھی۔ ادھر ابا تھے کہ ہماری شادیوں کی فکر میں مرے جاتے تھے۔ ماموں ممانی جب آتے امی سے کہتے، رابعہ کب کرو گی فریحہ کی شادی، اب تو اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، میں اس کی شادی کروں گی تو گھر کا کام کون سنبھالے گا، ماشاءاللہ 7 بچے ہو گئے ہیں، اس کی شادی کروں گی تو اکیلے کیسے سنبھالوں گی تمہارے بھائی کے ان پکھیڑوں کو، ابھی نہیں کر سکتی میں اس کی شادی۔ بلاخر ماموں اور ممانی نے تہیہ کر لیا کہ رابعہ کے چنگل سے اس بچی کو کسی طرح نکالنا ہے، ورنہ یہ کبھی اس کو نہ بیاہے گی۔ انہوں نے اکیلے میں ابا کو سمجھایا، اتنے اپنی عورت کے پیچھے نہ لگو، تمہاری بڑی لڑکی بن بیاہی رہ گئی تو چھوٹیوں کے رشتے کیسے ہوں گے، ساری دنیا تم کو ہی مورد الزام ٹھہرائے گی کہ ایسے خود غرض ماں باپ ہیں، بچی کو نوکرانی بنا دیا۔
اپنے آرام کے لیے اس کا گھر نہ بسایا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب جب رشتے آتے تھے تو ہماری بیوی کو پسند نہ آتے تھے، اب رشتے نہیں آتے تو کس سے بیاہ دوں؟ تم ہی کچھ اس مسئلے کا حل نکال دو، آج رشتہ لے آؤ، آج ہی بات پکی کر دوں گا۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں تو کیا مذاق کر رہا ہوں؟ ماموں نے کہا میرے بیٹے ولایت میں کیا خرابی ہے، خوبصورت ہے، FA پاس ہے، میری اپنی دکان ہے، وہی سنبھالے گا، نوکری ڈھونڈنے کا بھی اس کا معاملہ نہیں ہے، آج ہی بسم اللہ کرو۔ والد نے سوچا ماموں کی بہو بنے گی، فریحہ اپنے قریبی عزیزوں کے گھر جائے گی، بات تو اچھی ہے، لیکن لڑکا بھی اس رشتے پر راضی ہو، زبردستی کا معاملہ کیا تو اور غلط ہوگا۔ فریحہ کی شکل و صورت میں دیتی اور بولے بیٹے سے پوچھ لو، اگر ولایت کہ ہاں کہے تو مجھے رشتہ دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے ولایت سے بات کی ہے، اس کو صورت شکل سے کچھ لینا دینا نہیں، بس سیرت اچھی ہو، اس کا تقاضا ہے لڑکی ایسی ہے جو نہ تو اس کی کسی بات پر اعتراض کرے نہ مداخلت۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو وہ ہماری خوشی کے لیے جس لڑکی سے بھی ہم اس کی شادی کریں گے وہ صحرا باندھ لے گا۔ اللہ جانے ماموں ممانی ٹھیک کہہ رہے تھے یا ممانی کو میری صورت میں ایک مسکین نوکرانی چاہیے تھی جو گھر کے سارے کام کرے اور کسی معاملے میں مداخلت نہ کرے، نہ ہی احتجاج، بس لب پر چپ کا تالا لگا رہے۔ چونکہ باپ کے گھر میں میری ایسی بری حالت دیکھی تو مجھے بہو بنانے میں ان کا یہ سودا گھاٹے کا نہ لگا۔ میں تو اس بات کو سمجھ گئی مگر ابا نہ سمجھے، وہ سیدھے دل کے آدمی تھے، فوراً ہاں کر دی اور شادی کی تاریخ بھی بالا بالا طے ہو گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ بیوی کے علم میں لاتے ہیں تو کہیں رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے۔ ادھر ولایت کب مجھ سے شادی کے لیے تیار تھا، مجھ سے کیا وہ تو کسی بھی لڑکی سے شادی کے لیے تیار نہ تھا، وہ شادی کرنا ہی نہ چاہتا تھا، چاہے صورت کی حور ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ماں سے کہہ دیا تھا میں نے عمر بھر شادی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، سمجھ لو میری شادی ہو گئی ہے، یہ کیا خرافات بک رہے ہو تم، ہمارے اکلوتے لڑکے ہو، تم شادی نہ کرو گے تو ہم کس کی خوشی دیکھیں گے، گھر میں بہو آئے گی، ہمارے پوتے پوتیاں آئیں گے، میں تو دن گن رہی ہوں کہ کب بہو آئے گھر سنبھالے اور میں آرام سے چپر کٹ پر بیٹھ کر ہاتھ میں اس سے کھانا لوں، اور جب کھانا کھا لوں تو برتن میں بھی وہی میرے سامنے سے اٹھا کے لے جائے۔ ماں اس زمانے میں تم اس تابیدار بہو کو کہاں سے ملے گی، آج کل کی لڑکیوں کو تم نہیں جانتی ہو، ساس سسر تو کیا شوہر کو ہی تگنی کا ناچ نچاتی ہیں، توبہ توبہ کرو۔ سچ کہوں تو میں نے اپنے دوستوں کی حالت دیکھ رکھی ہے، مجھے تو شادی اور لڑکی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ ولایت بیٹا تمہاری ماں نے یہ بات دھوپ میں سفید نہیں کی ہے، تم مجھے ایسا بدھو نہ جانو، ایسی لڑکی چنی ہے ہم سب کی خدمت کرے گی، اف بھی نہ کرے گی، سمجھ لو بے زبان گائے ہے، زبان رکھتے ہوئے بھی گونگی ہے۔ ایسی بھلا کون ہے ماں؟ تمہاری پھوپھی کی بیٹی فریحہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ اسے دیکھا ہے وہ تو بیچاری بڑی بد شکل ہے، بد شکل بالکل نہیں ہے، نئے نقش سب بچے ہیں، بس حلیہ اجاڑ رکھا ہے، اس کی ماں نے اس کا یہاں اچھے کپڑے پہنے گی، اچھے کھائے گی، سکون سے رہے گی تو دیکھ لینا کیسی حسین ہو جائے گی کہ رشک کرو گے۔ اچھا ماں سب ٹھیک ہے، بہت بار کہا ہے شادی نہیں کرنی مجھے، اگر تم اپنے لیے نوکرانی لانا چاہتی ہو تو بے شک تمہاری خوشی کو پوری کیے لیتا ہوں، مگر مجھ سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہوگا، وہ تمہارے ساتھ رہے گی، تمہارے کمرے میں سویا کرے گی، مجھے بس کھانا پکا کر دیا کرے گی اور میرے کپڑے وغیرہ استری کر دے گی، تب تم کو آرام مل جائے گا، ٹھیک ہے ماں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ لڑکے بس اب زیادہ بک بک مت کرنا، ہم تیرا رشتہ فریحہ سے طے کر آئے ہیں۔ ولایت جانتا تھا ماں اب آسانی سے ٹلنے والی نہیں ہے اور نہ ایک قدم پیچھے ہٹنے والی ہے، اب بکاب کے بیمار چلے آ رہے ہیں، 100 بیماریاں لاحق کے ان کو بڑھاپا آ گیا ہے، قدرتی بات ہے کہ بہو کی آرزو کریں گے ہی، فریحہ واقعی ٹھیک رہے گی، جن حالات میں رہ رہی ہے یہاں اس کو وہاں سے اچھے حالات ہی ملیں گے۔ مسیح سوچ کر اس نے اپنے جگری دوست برہان سے کہا یار اماں ابا وہ کب تک ٹالوں گا، وہ تو پیچھے پڑ گئے ہیں، اب بھی ان کی نہ مانی تو ابا نے صاف کہہ دیا ہے کہ ساری جائیداد ٹرسٹ میں دے دوں گا اور تم کو گھر سے نکال کر آگ کر دوں گا۔ برہان مگر کسی دلیل پر بھی ماننے کو تیار نہ تھا، اس نے کہا تیری میری دوستی ایسی نہیں کہ وعدہ خلافی ہو، ہم نے اپنے اپنے بازو پر ایک دوسرے کے نام اپنے لہو سے کندہ کرائے ہیں، عمر بھر ساتھ رہنے کا عہد کیا ہے اور ایک دوسرے کی ہاتھ شادی نہ کرنے کی بھی قسم اٹھائی ہے، تو کیا اب تم وعدہ خلافی کرو گے مجھ سے اور قسم توڑ دو گے؟ یاد رکھنا اگر تم نے ایسا کیا تو میں جان دے دوں گا، خودکشی کر لوں گا، مگر یہ نہیں سہ سکتا کہ میرے ہوتے تمہاری زندگی میں کوئی اور آئے۔ ولایت نے بہت سمجھایا مگر اس نے دوست کو شادی کی اجازت دینے کی بجائے قسم کھا کر خودکشی کی دھمکی سے ڈرایا۔
کہا کہ سمجھ لو ہماری تمہاری شادی ہو چکی، اب میں سوتن برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر سے ماں باپ کا دباؤ، ادھر سے دوست کی قسمیں۔ ولایت ایک آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ یہ دوست آج کا نہیں تھا، اس کی دوستی بہت پرانی تھی۔ جب ولایت 12 برس کا معصوم لڑکا تھا اور برہان 26 برس کا پھر بھرپور جوان تھا، تب سے اس کی ولایت کو اپنی دوستی کے جال میں پھانسا تھا۔ برہان ایک یتیم لڑکا تھا۔ جانے اس کی پرورش کی تھی، اچھی ظالم عورت تھی، بات بات پر شور سے پٹواتی اور جھوٹی شکایتیں کر کر کے گھر سے نکال دیتی تھی۔ برہان کی زندگی کے یہ دن بہت اذیت ناک تھے۔ جب رات کو بچی گھر سے باہر کر دیتی تو محلے کا ایک گنڈا قسم کا نوجوان اس کو رات بھر رہنے کے لیے پناہ دے دیتا تھا۔ مستبی سے برہان کے ساتھ معاملہ خراب ہوا، اس کی شخصیت منسوخ ہوگی اور اس کو عورت ذات سے نفرت ہوگی۔ چچا کے مرنے کے بعد چچی مہکے چلی گئی اور برہان کو اس کے والد کو موروثی جائیداد مل گئی۔ جس مکان پر اس کے چچا اور چچی کی رہائش تھی وہ بھی حقیقت میں برہان کے والد کی ملکیت تھا۔ اس کے علاوہ بھی جائیداد تھی۔ چچا کے مرنے سے برہان کے دکھ بھرے دن تمام ہو گئے۔ وہ بلا شرکت گہرے گھر کا اور کاروبار کا مالک ہو گیا۔ بقیہ اور مکانات اور دکانیں کرائے پر تھیں، جس کا کرایہ اس کا چچا وصول کرتا تھا، اور کرایہ بھی تمام اس کو ملنے لگا۔ مصیبت کے دن تمام ہو گئے، مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایسی ناقابل برداشت زیادتیاں ہوئیں کہ وہ غلط راستے کا مسافر ہو گیا، اور اس غیر فطری عادت کو ہم سفر اس نے 12 سال کی عمر کو ولایت کو بنا لیا۔ اس پر خوب پیسہ خرچ کرتا، اس کو شاپنگ کرواتا، اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا اور مہنگے تحفے لے کر دیتا، روپے پیسے سے اس کی جیبیں بھر دیتا۔ اس طرح اس نے نادانی کے دور سے گزرتے ہوئے اس لڑکے کو اپنا اسیر بنا لیا۔ برہان نہارتا تھا، وہ چاہتا تھا ولایت کو بلا کر اپنی تنہائی دور کر لیتا، محبت جتاتا اور اسے نفرت کے سبق پڑھاتا اور کبھی ساتھ نہ چھوڑنے کے وعدے قسمیں لیتا، گویا وہ دوستوں جیسی نہیں بلکہ لیلا مجنون بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ اس معاملے کا علم سوائے ان دونوں کو کسی کو نہ تھا۔ تبھی جب ولایت کی شادی سے انکار کرتا، اس کے ماں باپ اس کو سمجھاتے کہ شادی اور بیوی کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری ہے اور تم ہمارے اکلوتے لڑکے ہو، ہم تو تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کی آرزو میں مرے جاتے ہیں اور تم ہو کے انکار کر دیتے ہو۔ بڑی مشکل سے یہ دن آیا۔ والدین پر ولایت کو ترس آ گیا اور اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ برہان کو بھی قسم دے کر یقین دلایا کہ وہ صرف ایک ماہ اپنی دلہن کے ساتھ گزارے گا تاکہ اس کے ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھے گا اور لوٹ کر واپس اس کے پاس آ جائے گا۔ لیکن برہان کو اس بات کا یقین نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شادی کے بعد جب اس کی اپنی بیوی سے دل لگ گیا تو یہ مجھے چھوڑ دے گا اور پھر میرے پاس نہیں آئے گا۔ بس جس روز ولایت کی شادی ہوئی، اس روز برہان نے خوب ہوا بھور گولیوں کی شیشی پیٹ میں ڈھیل کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اسی رات خوب زیادہ شراب بھی پی لی۔ چونکہ تنہا رہتا تھا، ایک نوکر اس کے پاس ہوتا تھا، اس کا کھانا وغیرہ بنا کر دیتا تھا۔ نوکر کا کمرہ چھت پر تھا۔ جب برہان نے خودکشی کی تو اتفاق سے نوکر کو شک ہو گیا، وہ زیادہ شراب پی رہا تھا۔ ملازم کیا کرتا خاموش رہا، مگر اسے جوں ہی اسے صحن میں برہان کے گرنے کی آواز سنائی دی، وہ چھت سے دوڑ کر صحن میں آیا۔ اس نے فوراً ایک ہمسائے کو جگایا اور اس کی گاڑی پر برہان کو لے کر اسپتال لے گیا۔ بر وقت اسپتال پہنچ جانے سے اس کی جان بچ گئی، مگر وہ 4 دن تک موت تو زندگی کی کشمکش میں رہا۔ ادھر شادی کے بعد ولایت حفقی کے ڈر سے برہان کی طرف نہ گیا۔ اس کا غم و غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا تو رابطہ کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا برہان اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ 15 روز بعد جب اس نے رابطہ کیا تو برہان ابھی تک اسپتال میں تھا۔ ملازم کو معلوم تھا کہ ولایت کی نئی شادی ہوئی ہے، لہٰذا اس نے اس کو برہان کے صحیح حوال سے اغوا نہ کیا تھا، بس اتنا بتایا کہ وہ گھر سے باہر ہے، کچھ دنوں کے لیے کہیں چلا گیا ہے، جلد لوٹ آئے گا تو وہ اطلاع کر دے گا۔ ولایت شادی کے بعد تو میرے ساتھ کچھ دن ٹھیک رہا، لیکن جو ہی اس کو علم ہوا کہ اس کی خاطر برہان نے خودکشی کی تھی تو وہ دیوانہ سا ہو گیا اور دیوانہ وار اس کے گھر پہنچا۔ وہ اب ٹھیک ہو کر اسپتال سے آ گیا تھا۔ ولایت نے اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی۔ ایک بار پھر وعدے قسمیں ہوئیں کہ فریحہ نام کی بیوی رہے گی، صرف ساس سسر کی خدمت گزار بن کر جیون بتائے گی، اور ولایت پھر سے برہان کے ساتھ ویسا ہی ہو کر رہے گا جیسا وہ پہلے سے تھا۔ ولایت نے یہ بات مجھے بتا دی اور کہا، یا تو تم میرے ساتھ اس طرح نباہ کرو جیسا میں چاہوں، اس گھر میں رہتی ہو، ورنہ شوہر اور باپ کے گھر میں سے کسی ایک گھر کو چن لو۔ میری وہی شرط ہے، تم میرے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرو گی، ہر بات پر خاموش رہو گی اور میرے اس راز کو عمر بھر امین رہو گی، اس کو کبھی تشت عظم بام نہ کرو گی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرائط پر یہاں رہنا منظور ہے، مگر میں لوٹ کر سوتیلی ماں کے پاس نہیں جاؤں گی۔
ورنہ وہ ساری زندگی مجھ کو گندا کر دے گی۔ دیکھو یہ میں نہ کہتی تھی کہ اس کی شادی نہ کرو، یہ گھر نہ بسائے گی، آ گئی نہ واپس طلاق لے کر۔ ولید میری طرف سے مطمئن ہو گیا، کیونکہ میں نے اس کو یقین دلا دیا تھا کہ اس کے والدین کو بھی اس کے ان معاملات کی ہوا نہ لگنے دوں گی۔ اب وہ دن بھر برہان کے گھر ہوتا اور رات کو آ جاتا، لیکن مجھ سے میاں بیوی جیسے رشتے کا کوئی واسطہ نہ رکھا۔ اس ایک دکھ کے سوا مجھے یہاں اور کوئی تکلیف نہ تھی۔ ساس سسر بھی اچھے تھے اور ولید بھی مجھے کوئی اذیت نہ دیتا تھا۔ شادی کے پہلے ماں میں نے خوشی دیکھی تھی، اس کے بعد کبھی جیون ساتھی کا قرب نصیب نہ ہوا تھا۔ کہنے کو تو ہم میاں بیوی تھے، ایک گھر میں ایک چھت تلے رہتے تھے، مگر اجنبیوں کی طرح ایسی باتیں نہیں چھپتی۔ ماموں کو اندازہ ہو گیا اور میرا غم ان کو دھمک کی طرح چاٹنے لگا۔ انہوں نے کھوج لگا لیا کہ بیٹا دن رات کدھر ہوتا ہے۔ جس بیٹے کو وہ اپنا کاروبار، اپنی دکان سونپنا چاہتے تھے، اس کو تو پیسے کی ضرورت ہی نہ تھی، اس کی سبھی ضرورتیں برہان پوری کرتا تھا۔ جب اصل حقائق سے ماموں آگاہ ہو گئے، ان کو بہت صدمہ ہوا۔ ان کی ایک جوان سال بیٹی بھی تھی، ابھی تو اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر لاحق تھی کہ بیٹے کی بے راہ روی کا ان پر راز کھل گیا۔ ایک روز برہان کے ایک پڑوسی کی زبانی بیٹے کے بارے میں تمام حالات کا علم ہو گیا۔ ولید اور برہان کی دوستی کس نوعیت کی تھی، وہ صدمے سے نڈھال کر آئے۔ 2 دن خاموش بستر پر گرے رہے اور تیسرے روز ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ماموں کی شفقت کے سہارے میں جی رہی تھی، ان کے مرنے کی دیر تھی کہ میرے سارے سہارے ختم ہو گئے۔ ساس کے رویے میں بھی شفقت کی بجائے سختی آ گئی، وہ مجھے بدصورت اور منحوس ہونے کا طعنہ دینے لگی۔ اگر گھر میں کوئی اور باقی رہ گیا تھا تو وہ میری نند درخشاں تھی، وہ میرا خیال رکھتی اور میرا غم محسوس کرتی تھی۔ والد کی وفات کے بعد تو ولید میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ گھر کے ہر فرد سے کٹ کر رہ گیا، ساری رات غائب رہتا، دن کو آتا تو پڑا سوتا رہتا، جیسے اس کو کسی سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ تب ساس کو احساس ہوا کہ اس کا بیٹا بہت بدل گیا ہے، اس کو ماں کی بھی پرواہ نہ رہی، وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں اور درخشاں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھیں۔ ساس نے ولید سے کہا، تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، ماں، بیوی اور بہن کا سہارا ہو، راہ راست پر آ جاؤ، دکان کو تالا لگ گیا ہے، دکان کھولو اور کاروبار سنبھالو۔ ولید نے ماں سے دکان کی چابیاں لے لیں اور اس کو بھیج دیا، رقم جیب میں رکھ لی۔ اس طرح اپنے والد کا جو بھی سرمایہ تھا سب غصب کر لیا، بہن کو کچھ نہ دیا اور نہ ماں کو۔ میری ساس کو اس قدر دکھ پہنچا کہ وہ کڑنے لگی، بیمار تو پہلے ہی تھی، بیماری نے زیادہ شدت سے حملہ کر دیا۔ ایک روز وہ بھی اپنے حالق حقیقی سے جا ملی۔ میں اور درخشاں رہ گئے۔ درخشاں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی، میں اس کے اور وہ میرے سہارے جی رہی تھی۔ ولید ہم کو خرچہ بھی نہ دیتے تھے۔ پڑوس میں ایک ٹیلر ماسٹر رہتے تھے، ان کو ہمارے حالات کا علم تھا، وہ ہمیں کپڑے لا کر دیتے اور ہم نند باوج مشین پر سلائی کر کے ان کو دیتی، اپنی محنت سے گھر کا خرچہ چلاتی۔ اس محنت کی کمائی سے میں درخشاں کے کالج کی فیس اور تعلیم کا خرچہ بھرتی تھی۔ ایک دن ولید نے مجھ سے کہا، مجھ کو کچھ رقم چاہیے۔ میں نے بتایا کہ رقم تو میں نے درخشاں کی فیس میں دے دی ہے۔ کہا کہ تم نے کیوں اس کی فیس بھری ہے، کس لیے اس کو پڑھا رہی ہوں، کیوں نہ یہ پڑھے؟ میں نہ پڑھ سکی تو اس حال میں ہوں، یہ تو کم از کم پڑھ لے تاکہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ اس بات کے کچھ دن بعد ایک روز درخشاں کا اسکول آف ہوا مگر وہ لوٹ کے نہ آئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ پڑوس میں جا کر اس کی ہم جماعت بچی سے پتہ کیا تو وہ بولی، میں نے تو چھٹی کے وقت گھر آ گئی تھی، آپ کالج جا کر پتہ کر لیں۔ میں کالج گئی، ان کی ایک لیکچرار وہاں مل گئی۔ میں نے کہا، چھٹی ہوئے بھی 2 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ اس نے رجسٹر چیک کیا، درخشاں کی حاضری لگی ہوئی تھی۔ میں اور پریشان ہو گئی، گھر پلٹی مگر وہ نہیں آئی تھی۔ شام ہو گئی، اب تو میرا دم نکل جاتا تھا۔ آس پڑوس سے پتہ کیا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ رات کو ولید گھر آیا، میں نے بتایا کہ درخشاں واپس نہیں آئی ہے، ابھی تک نہیں لوٹی۔ کہا، اس لیے کہتا تھا کہ اس کی پڑھائی ختم کرو، تم نے بات نہ مانی، اب دیکھ لیا انجام، کچھ تو پتہ کرو۔ کہاں سے پتہ کروں؟ تھانے جا کر گمشدگی رپورٹ لکھوا دوں؟ آج رات انتظار کر لو، شاید آ جائے، صبح جا کر رپورٹ درج کرا دوں گا۔ وہ تو نشے میں تھا، سو گیا اور میں نے ساری رات انگاروں پر گزاری۔ والد کو فون کیا، ماں نے بتایا کہ وہ کام سے لاہور گئے ہیں۔ کس سے مدد مانگتی یا فریاد کرتی جب سگے بھائی کو بہن کی پرواہ نہ تھی۔ اس رات وہ بے ہوش ولید کو جھنجھوڑتی رہی اور وہ کروٹ لے کر سوتا رہا، کہتا تھا، تم عورتوں کا کیا اعتبار، تم سب ایک جیسی ہوتی ہو، بھاگ گئی ہوگی، وہ بھی کسی یار کے ساتھ۔ میری نند ایسی نہ تھی، وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی، جی چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔ یہ کیا بھائی تھا جس کی جواں سالہ بہن
غائب تھی اور اس کو ذرا ملال نہ تھا، نہ ہی یہ احساس تھا کہ کتنی بڑی بدقسمتی واقعہ ہو چکی ہے اور میں اکیلی رو رو کر نڈھال تھی۔ اس وقت میری دلجوئی کرنے والا کوئی نہ تھا، دلجوئی کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ کئی دن گزر کے درخشاں کو ملنا تھا، نہ ملی۔ ولایت چند دن بھاگ دوڑ کر کھانے کے بعد آرام سے بیٹھ گیا۔ اب وہ زیادہ نشہ کرنے لگا اور میں درخشاں کے غم میں دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی جدائی میرے لیے ناسور بنتی جا رہی تھی۔ ادھر روز ولایت مجھے کہتا، میں تو گھر سے چلا جاتا ہوں اور تم اکیلی ہوتی ہو، کسی روز تم بھی غائب نہ ہو جاؤ، تمہارا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، ایسا کرو تم میکے چلی جاؤ۔ میں نے کہا مر جاؤں گی، ستیلی ماں کے گھر نہ جاؤں گی، بے شک تم مجھے مار ڈالو۔ تب کہا اچھا میں اس مکان کو فروخت کر دیتا ہوں، تم میرے ساتھ وہاں چل کر رہو جہاں میں رہتا ہوں، تم اوپر کے پورشن میں رہو گی، میں نیچے اپنے دوست کے ساتھ رہوں گا، تم نیچے مت آنا، تم کو ہمارا کھانا بنانا ہوگا، تم نہ تو میرے دوست کے سامنے آنا نہ اس سے کلام کرنا، وہاں اور بھی دوست آتے ہیں، تاش وغیرہ کھیلتے ہیں، اس لیے تمہارا نیچے قدم رکھنا بھی منع ہے، بلکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی عورت اوپر رہتی ہے، اور یہ بھی کسی کو مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں نے یہ بھی منظور کر لیا۔ بالکل خاموشی سے اوپر رہتی تھی۔ یہ برہان کا گھر تھا۔ نوکر اوپر آ کر کھانا لے جاتا اور برتن پہنچا جاتا۔ سارا دن میرا کام بس کھانا بنانا، چائے بنانا یہ تھا۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ خود ولایت میرے پاس اوپر نہیں آتا اور نہ برہان کے سامنے مجھ سے کلام کرتا۔ وہ نیچے کی منزل میں ہی رہتا سہتا تھا، وہاں ہی کھاتا اور سو جاتا۔ اب میں اس کے اس طرح کے عمل کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ وہ ایسا برہان کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں اس بیچاری کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے ترس کھا کر رکھا ہوا ہے، یہ کہاں جائے گی، کھانا بنا کر دیتی ہے، اس کے بس 2 وقت کی روٹی کھا لیتی ہے، اس کے سوا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آخر کسی دن خود ہی چلی جائے گی۔ سچ ہے انسان کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میری برداشت بھی ختم ہو گئی تھی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ والد تو بوڑھے تھے لیکن ماں ابھی تک جوان تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا بیٹی مجھ سے ایسی ناراض ہو گئی کہ اپنے بہن بھائیوں تک کو بلا دیا۔ میرے سوتیلے بہن بھائی مجھ سے بہت پیار سے ملے۔ اگلے دن بھائی نے مجھے اخبار لا کر دکھایا، کہا آپ کی نند درخشاں گم ہو گئی تھی نا، یہ دیکھیے اخبار، تصویر بھی ہے اور خبر بھی خود پڑھ لیجئے۔ میں نے اخبار میں خبر پڑھی، لکھا تھا پولیس نے ایک جگہ چھاپا مارا، وہاں کچھ لڑکیاں اور چند اوباش مرد پکڑے گئے اور تھانے لائے گئے، لڑکیوں کی بھی تصویروں میں اور نام بھی تھے۔ درخشاں کا نام پڑھ کر میں ششدر رہ گئی۔ والد کو مجبور کیا کہ آپ تھانے جائیں اور معاملے کا پتہ کیجئے۔ وہ جانے سے گھبرا رہے تھے، پھر ایک پڑوسی کو ساتھ لے کر گئے۔ تب معلوم ہوا کہ درخشاں کو برہان نے کالج سے اٹھایا تھا کہ تمہارے بھائی نے تمہیں لینے بھیجا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ برہان کو کئی بار دیکھ چکی تھی، جو ہمارے گھر پر گاڑی میں ولایت کو لینے آتا تھا۔ وہ معصوم بچی اس کے ساتھ چلی گئی اور وہ اس مردود نے اس کو نہ جانے کیسے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ جب یہ بات ولایت کے علم میں لائی گئی تو اس کو یقین آیا کہ برہان اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، جس نے اس کی خاطر والدین کو کھویا، گھر بار کھویا، مکان بیچ دیا اور بیوی کو بیوی نہ سمجھا۔ اس نے ایسی مذموم حرکت کی۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ ولایت مجھے طلاق دے دے اور بہن بھی اس کی زندگی میں موجود نہ رہے، جس کی خاطر وہ گھر آتا تھا۔ وہ شخص خدا جانے کس قسم کا آدمی تھا، ذہنی مریض تھا یا اب نارمل تھا، جو غیر فطری زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے کم عمری میں ولایت کے دماغ کو ایسا گرفت میں کیا، پھر اس کے چنگل سے آزاد نہ ہو سکا، سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ والدین نے شادی کی، پھر بھی راہ راست پر نہ آ سکا، لیکن جب بہن کے اغوا کار کا نام اور اخبار میں پڑھی تو اس پر اس قدر شدید رد عمل ہوا کہ اس کی روح اسی وقت قفس عصری سے پرواز کر گئی۔ ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقدار اس قدر گر گئی ہے کہ اب تو یوں لگتا ہے ایک نہیں ان گنت برہان ایسے لوگ یہاں نہ جانے کتنے معصوم ذہنوں کو سیدھے رستے سے بھٹکا کر تباہی کے رستے پر گامزن رکھتے ہوں گے اور نہ جانے کتنے گھر برباد کر رہے ہوں گے۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔